اللہ الرحمن الرحیم، درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عن جابر بن سمورۃ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد شمط مقدم رأسہ ولحیتہ وکان اذا ادہن لم یتبین وَإِذَا شَعِثَ رَأْسُهُ تَبَيَّنَ۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی مبارک اور سر کے اگلے حصے کے چند بال سفید ہو گئے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ جو چند بال سفید ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بالوں میں تیل ڈالتے تھے، تیل لگاتے تھے، تو اس وقت یہ سفید بال نہیں چمکتے تھے، ظاہر نہیں ہوتے تھے، اور جب بال بکھرے ہوئے ہوتے تھے تو اس وقت یہ سفید بال چمکتے تھے۔ تو ہمارے محدثین نے لکھا ہے، دوسری حدیثوں میں ہے، صحابہ کرام نے بیان فرمایا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں جو سفید بال تھے وہ 14 تھے۔ سر مبارک میں 14 بال سفید ہوئے تھے، آخری عمر میں بھی 14 بال سفید، اور 5 بال داڑھی مبارک کے سفید ہو گئے تھے، اور 1 بال اس حصے کا سفید ہوا تھا، اس حصے کا، تو کل ملا کر 20 بال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید ہوئے۔ اب یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھیے کہ وہ سرکار سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ انہوں نے اس بات کو بھی چھپا کر نہیں رکھا، اس بات کو بھی امت کے سامنے بالکل واضح طور پر بیان فرما دیا کہ حضور کے اتنے بال سفید ہو گئے تھے۔ سرکار سے محبت دیکھیے صحابہ کی کہ بالوں کی تعداد بھی گن لی تھی، سفید بالوں کی تعداد بھی گن لی تھی، کتنی محبت جو ہے صحابہ کرام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے۔ محبت کا عالم تو یہ ہے کہ جب یہی حدیث ہم پڑھتے ہیں تو حدیث بیان کرتے ہوئے صحابہ یہاں تک بیان کر دیتے ہیں کہ جب حضور نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی تو حضور کھڑے ہوئے تھے۔ کہیں یہ بیان فرما دیتے ہیں کہ اگر حضور نے بیٹھ کر حدیث بیان فرمائی ہے تو صحابہ یہ بھی یاد رکھتے تھے کہ میرے آقا نے یہ حدیث بیٹھ کر بیان فرمائی ہے۔ صحابہ کی محبت کا عالم تو یہ تھا، وہ یہ بھی بیان فرما دیتے ہیں کہ جب آقا نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ صحابہ کی محبت دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں کہ حضور کی داڑھی سر مبارک کے اگلے حصے کے تھوڑے سے بال اور داڑھی مبارک کے کچھ بال سفید ہو گئے تھے، تو جب تیل لگاتے تھے اس وقت ظاہر نہیں ہوتے تھے، لیکن جب بال بکھرے ہوئے تھے تو ظاہر ہوتے تھے۔ وَكَانَ كَثِيرُ شَعْرِ اللِّحْيَةِ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بال بہت زیادہ تھے، آپ کی داڑھی مبارک بہت گھنی تھی۔ تو جب حضرت جابر بن سمورہ ہیں، یہ صحابی ہیں، یہ حدیث تابعین کے سامنے بیان فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک تابعین کے سامنے بیان فرما رہے تھے۔ تو ایک تابعی نے کہا، فقال رجل، تو ایک تابعی نے کہا، وجہہ مثل السیف، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کی طرح چمکدار تھا۔ تو ایک تابعی نے کہا، تو حضرت جابر نے جواب دیا، لا، نہیں، بل کانا مثل الشمس والقمر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو چاند اور سورج کی طرح روشن و تابنا تھا۔ اب انہوں نے تشبیہ تلوار سے دی تھی، تو تلوار بھی چمکدار ہوتی ہے، لیکن وہاں یہ شبہ تھا کہ تلوار لمبی ہوتی ہے تو کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لمبا تھا؟ تو حضرت جابر نے فرمایا نہیں، چہرہ بہت روشن تھا، اور جو ہے لمبا نہیں تھا، بلکہ جیسے چاند گول ہوتا ہے ایسے بہت زیادہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گول تھا، بہت چہرہ گول تھا،
اور فرماتے ہیں ایک حدیث ابھی اسی باب میں آگے آئے گی، حضرت جابر نے فرمایا کہ میں نے رات میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، 14ویں رات کا چاند دیکھا، میں نے رات میں دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور چاند کو دیکھا، تو میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی سرکار کے چہرے کو دیکھتا، تو اللہ کی قسم میرے آقا کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن و تابنا تھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، اور یہ جو تشبیہ ہے نا، یہ تشبیہ کہ چاند کی طرح چہرہ یا سورج کی طرح، یہ بس ایک سمجھانے کے لیے ہے کہ چاند کی طرح چہرہ ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ چاند اور سورج کو جو روشنی ملی ہے، جو نور ملا ہے، وہ میرے آقا کے تلووں کے صدقے میں ملا ہے۔ چاند کے چہرے کو کیا، چاند کیا میرے آقا کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ چاند کو تو خود سرکار کا چہرہ دور، میرے آقا کے قدموں کے نور کے برابر چاند کا نور نہیں ہو سکتا ہے۔ چاند کو تو حضور کے قدموں کا صدقہ ملا ہوا ہے۔ اور فرمایا صحابی رسول نے، وَرَأَيْتُ الْخَاتَمَ عِنْدَ كَتِفِهِ مِثْلُ بَيْضِ الْحَمَامَةِ يُشْبِهُ جَسَدَهُ، اور میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان، دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا، مہر نبوت کو دیکھا۔ یہ کبوتر کے سفید انڈے کے طرح تھی اور حضور کے جسم مبارک سے مشابہت تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کندھے کے پاس میں مہر نبوت لگی ہوئی تھی، نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی۔ اور ایک اور حدیث حضرت انس اس کے راوی ہیں، عن انس قال، حضرت انس روایت کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہر اللون، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھی رنگت والے تھے، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ کأن عرقہ اللؤلؤ، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسینہ گویا کہ موتیاں تھا، موتی تھا سرکار کا پسینہ، جیسے موتی بالکل چمکدار ہوتے ہیں، موتی بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں، ایسے ہی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسینہ تھا۔ اور فرماتے ہیں اذا مشى تکفعا کفعا، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو طاقت سے چلتے تھے۔ اب یہاں مراد یہ ہے کہ جب انسان خوب طاقتور ہوتا تو چلتا ہے، تیزی کے ساتھ چلتا ہے، قدم جلدی جلدی اٹھتے ہیں، جیسے زینے پہ سے تیزی کے ساتھ اترتا ہے۔ تو میرے آقا جب چلتے تھے تو چلنے میں بھی بہت تیزی ہوتی تھی، اور جو ہے بہت لمبا سفر بہت کم وقت میں سرکار طے کر لیا کرتے تھے۔ کہ میرے آقا کو تو اختیار تھا، چاہیں تو وقت کو روک دیں، چاہے تو زمین کو سمیٹ دیں، جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں حضرت انس، وما مسست دیباجۃ ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں نے ریشم کا باریک سے باریک کپڑا یا ریشم کا موٹے سے موٹا کپڑا اتنا نرم نہیں پایا جتنا نرم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک ہے۔ ریشم کا کپڑا بھی اتنا نرم نہیں تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک، ہاتھ مبارک بھرے ہوئے تھے، خوب موٹے تازہ بھرے ہوئے تھے، اور بھرے ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ نرم تھے۔ اور فرماتے ہیں وما شممت مسکن ولا عنبرۃ اطیب من راحیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں نے ایسی کوئی مشک، ایسی مسک، ایسی عنبر، دنیا کی کوئی ایسی خوشبو نہیں سونگھی جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سب سے زیادہ تیز ہوتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر جاتے تھے تو اس راستے کے اندر خوشبوئیں پھیل جایا کرتی تھی، اور حضور کے گزرنے کے بعد بھی صحابہ کرام پہچان لیتے تھے کہ اس راستے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو لاجواب، اور ایسی خوشبو اب بھی مدینہ شریف میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کے پاس، مواجہ شریف کے پاس کبھی کبھی ایسی خوشبو آتی ہے جیسے خوشبو کبھی نہیں سونگھی گئی۔ بلکہ آپ غور کریں، کبھی تہجد پڑھنے کے لیے اٹھیں تو کبھی اتفاق ہوتا ہے کہ تہجد کے وقت یا ہم اپنے گھر میں پڑھیں یا مسجد میں پڑھیں، بڑی خوبصورت خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ کہیں کہیں ہم کسی نیک کے جنازے میں شامل ہوتے ہیں
تو وہاں بھی بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، تو وہاں میرے سرکار تشریف لائے ہوئے ہوتے ہیں اپنے بندے کو دیدار کرانے کے لیے۔ اور بہت سارے اولیاء کرام کے مزارات پر ہم جاتے ہیں، وہاں سرکار اگر جلوہ فرما ہوتے ہیں تو بہت زیادہ کہتے ہیں اچھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ اس حدیث کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس حدیث کی شرح کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ دیدار کیا خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، تو جیسے حدیث میں بیان کیا گیا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک ایسے ہی تھے اور جو ہے خوشبو ایسی آ رہی تھی کہ سرکار کے ہاتھ مبارک اتنے ٹھنڈے تھے، جیسے ہی میں نے مصافحہ کیا میرا سینہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا۔ تو اب بھی اگر کسی کو خواب میں دیدار ہوتا ہے تو وہی خوشبوئیں میسر ہوتی ہیں، وہی مزے آتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شانیں ہیں کہ وہ جہاں سے گزر جاتے خوشبو آتی۔ میرے امام نے کہا بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، کیسی پیاری خوشبو میں سمائے ہیں تمہارے گیسو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم، صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب نے مل کر نماز عصر کو باجماعت ادا کیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں کے ذریعے مولا تعالی ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو سماعت کیا۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہمیں بھی عطا فرما، ہمیں بھی خوابوں کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے مصافحہ کرنے کی توفیق عطا فرما، دست مبارک کو بوسہ دینے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک و مقدس مدینہ مطہرہ میں حاضری نصیب عطا فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔